بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد والصلاة والسلام علی مصدر الخیر واشرف بریتہ بالقاسم المصطفى محمد وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین المنتجبین اما بعد۔ برادران عزیز، ہماری آج کی گفتگو دین اور سیاست دونوں کے متعلق ہے۔ دین سیاست سے الگ ہے اور سیاست دین سے الگ ہے، یا دین اور سیاست دونوں اکٹھے ہیں؟ اور دین کا اصل میں معنی کیا ہے؟ بزرگ علماء نے جو دین کی تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ الدین سیاست الہیۃ فی الخلق، دین مخلوق میں الہی سیاست کا نام ہے۔ اور اگر سیاست کی تعریف کی جائے کہ سیاست کسے کہتے ہیں، تو سیاست کا لغوی معنی تو ہے تدبر۔ جہاں تک میرے ذہن میں ہے، سیاست لاطینی زبان کا لفظ ہے بنیادی طور پر، اور اس کا معنی تدبر ہے۔ اصطلاح میں سیاست سے مراد یعنی کسی مملکت، کسی سلطنت کے امور کی تدبیر کرنا اور اس کا انتظام کرنا۔ ان کا ایک اور مشہور معنی جو مراد لیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ، اسے کہتے ہیں دین۔ اور دین اسلام کا کیا مطلب ہوگا؟ اسلام کا مطلب سلامتی ہے، تو سلامتی کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ یہ دین ہے۔ اور دین اسلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دین اسلام دین فطرت ہے، یعنی اس کے تمام قوانین انسان کی فطرت اور اس کی نیچر کی عین مطابق بنائی گئی۔ تو انسان کی فطرت میں یہ چیز ہے کہ وہ مدنی الطبع ہے، یعنی تمام انسان مل جل کے رہنا چاہتے ہیں، اسی لیے بستیاں بسائی گئی ہیں، اور اسی لیے شہر آباد کیے گئے اور ملک بنے اور سرحدیں قائم ہوئیں۔ انسانی زندگی کی ضروریات کے لیے بھی ضروری ہے کہ انسان مل جل کر رہے، اور جہاں انسان مل جل کر رہے گا اور کوئی معاشرہ تشکیل پائے گا تو پھر اس معاشرے میں رہنے کی کچھ قوانین بنانا یہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اس لحاظ سے ضروری ہے کہ دین اسلام جو کہ دین فطرت ہے وہ بھی مل جل کر رہنے کے کچھ قوانین مرتب کرے اور انسان کو دے کہ اس طرح سے تم نے جینا ہے، اس طرح سے تم نے زندگی گزارنی ہے۔ اور سیاست بھی اسی چیز کو کہا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین اور سیاست کے درمیان گہرا تعلق ہے، یہ دونوں ناقابل انفکاک ہیں، اور دونوں چیزوں کو یعنی دین اور سیاست کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ سیاسی نظام کا چونکہ ہم پہلے ہی عرض کر چکے ہیں، یہ مطلب ہے کہ مل جل کر رہنا اور مل جل کر زندگی گزارنے کا انتظام کرنا، اور انسانی زندگی کی مدیریت اور انسانی زندگی کو ادارہ کرنا، اسی کو سیاست کہا جاتا ہے۔ سیاست کی تعریف بھی یہی ہے۔ تو لیکن کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ وہ دین سے اور مذہب سے سیاست کو الگ سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سیاست ایک الگ میدان ہے اور دین ایک الگ چیز ہے، ان دونوں کے درمیان باہمی کوئی ربط نہیں ہے، باہمی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں وہ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہے۔ انہوں نے نہ تو قرآن مجید کو سمجھا ہے اور نہ ہی سیرت کو سمجھا ہے، اور نہ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھا ہے۔ دین مطلقاً ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا جو دین کو سیاست سے الگ سمجھتے ہیں یا الگ کرتے ہیں۔ جیسا کہ یہ غامدی صاحب کا کلپ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اس میں آپ دیکھ لیں کہ غامدی صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ جس وقت آپ سیاسی فیصلے کرتے ہیں، یعنی اب تھوڑی دیر کے لیے مذہبی شخصیات، ان کی مذہبی حیثیت اس سے قطع نظر کر لیجیے۔ جب آپ سیاسی فیصلے کرتے ہیں تو سیاست کی زمین حقائق کی زمین ہوتی ہے، اس میں زمین پر کیا حقائق ہیں وہی فیصلہ کن بھی ہوا کرتے ہیں۔ ان کو آپ نظر انداز کر کے وہاں کوئی مذہبی باز، کوئی جذباتی تقریر نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے غامدی صاحب کا کلپ ملاحظہ فرمایا جس میں وہ دین اور سیاست دونوں کو الگ کر رہے ہیں، مذہب کو الگ کر رہے ہیں اور سیاست کو الگ کر رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ بقول ان کے، انہوں نے فرمایا کہ سیاست کی زمین حقائق کی زمین ہوتی ہے۔ تو میں ان سے یہ سوال کر سکتا ہوں یقیناً کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاست کی زمین حقائق کی زمین ہے، تو کیا دین کی زمین افسانوی زمین ہے؟
دین افسانے کا نام ہے، دین کی زمین حقائق کی زمین نہیں ہے. کیونکہ آپ کی بات سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ جب آپ یہ کہیں کہ ایک دین ہے، ایک سیاست ہے، ایک مذہب ہے، ایک سیاست ہے، سیاست کی زمین حقائق کی زمین ہے، تو دین کی زمین جو ہے وہ حقائق کی زمین نہیں ہے. یہ انتہائی حیرت انگیز بیان ہے جو انہوں نے دیا. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے دین کو سیاست سے الگ کر دیا. اور اگر دین کو سیاست سے الگ کر دیا، جو سیاست کا مطلب ہے کہ امور مملکت کا انتظام کرنا، ملک اور اس ملک کے باسیوں کے لیے زندگی گزارنے کی تدبیر کرنا، کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ دین اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس کے پاس مملکت کے امور کے چلانے کا کوئی انتظام نہیں ہے، اور نہ وہ اس نے دیا ہے، اور نہ ہی لوگوں کے رہن سہن کی تدبیر دین کے پاس ہے؟ تو پھر یہ کیسا دین ہے؟ پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ دین کامل دین نہیں ہے. جبکہ قرآن مجید میں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے. اور دین اگر مکمل کر دیا گیا ہے تو پھر اس میں وہ دین کس طرح سے مکمل ہوا ہے کہ اس میں کوئی سیاسی تدبیر ہی نہیں ہے؟ وہ کیسا دین ہے؟ تو قرآن مجید کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. مکمل ضابطۂ حیات ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ اس کے پاس سیاسی تدبیر قرآن مجید کے پاس موجود ہو. قرآن مجید ویسے تو دعویٰ کرے کہ تبیانا لکل شیء، کہ ہر چیز کا بیان اللہ نے اپنی اس مقدس کتاب میں کر دیا ہے، تو کوئی سیاسی تدبیر خدا رب العالمین نے نہیں فرمائی ہے کہ مملکت کو یعنی اسلام یہ تو چاہتا ہے کہ ایک اسلامی حکومت قائم ہو، لیکن اس دین اسلام کے پاس اس اسلامی حکومت کو چلانے کا کوئی تدبیر ہی نہیں ہے، کوئی مدیریت ہی نہیں ہے، اس کو ادارہ کرنے کا کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہے. تو یہ تو مذاق ہو جائے گا حضور. جب قرآن مجید یہ فرمائے، دعویٰ کرے کہ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ اس کتاب میں ہر خشک و تر کا ذکر کر دیا گیا ہے، تو کیا اس میں دینی سیاست کا ذکر نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ابھی یا قرآن مجید میں جیسے کہ سورہ یاسین میں ارشاد فرمایا ہوا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کہ ہم نے امام مبین میں، جس کی ایک تفسیر قرآن مجید بھی ہے یا لوح محفوظ ہے جو بھی، تو ہم نے ہر چیز کا احصاء کر دیا ہے اس میں. اگر ہر چیز کا احصاء کر دیا گیا ہے تو کیا سیاست اس سے مستثنا قرار دی گئی ہے کہ مسلمان لوگوں نے، کلمہ گو لوگوں نے زندگی کس طرح سے گزارنی ہے، اور کس طرح سے امور مملکت کو چلانا ہے، اور کس طرح سے اپنے رہبر و رہنما اور امام کا انتخاب کرنا ہے، کس طرح سے یہ سارا کچھ ہوگا. یہ دین مبین، اس کے متعلق گویا کہ خاموشی اور دین سے سیاست ایک الگ چیز ہے. اور علامہ اقبال کا شعر ایسے موقع پہ مجھے یاد آ رہا ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. یہاں دو نقطے قابل غور ہیں علامہ اقبال کے شعر میں. ایک تو یہ فرمایا جمہوریت کو انہوں نے ایک تماشا قرار دیا ہے، اس سے زیادہ وہ جمہوریت کو نہیں لے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو تماشا ہے کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اقبال کہہ رہے ہیں کہ اگر دین کو آپ سیاست سے الگ کر دیں تو پھر تو آمریت رہ جاتی ہے، چنگیزیت بربریت رہ جاتی ہے، ظلم رہ جاتا ہے، ایک غیر عادلانہ نظام رہ جاتا ہے. کتنی حیرت کی بات ہے کہ اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہو کہ دین اسلام نے انسانی زندگی کے لیے کوئی عادلانہ نظام ہی پیش نہیں کیا، تو یہ کس قدر حیرت انگیز بات ہو جاتی ہے. بزرگ علماء کے چند ایک اقوال میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. الدین سیاست الہیۃ فی الخلق، یعنی مخلوق خدا میں الہی تدبیر کا نام دین ہے. اسی طرح سے فرماتے ہیں السیاست عین الدین، سیاست عین دین ہے، والدین عین السیاسہ، اور دین عین سیاست ہے. ومن توخم ان الدین منفک عن السیاسہ، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین سیاست سے الگ ہے، کوئی بھی یہ ومن توخم، جو بھی یہ وہم کرے، جس کے بھی ذہن میں یہ تصور موجود ہو کہ ان الدین منفک عن السیاسہ، کہ دین سیاست سے الگ ہے، فہو جاہل، تو وہ جاہل ہے. لم یعرف الاسلام
نہ تو اس نے اسلام کو سمجھا ہے والسیاسہ، اور نہ ہی اس نے سیاست کو سمجھا ہے، نہ اسے سیاست کی ابجد سمجھ میں آئی ہے اور نہ ہی دین اسلام کی ابجد اس کی سمجھ میں آئی ہے، جو یہ خیال کرے کہ دین سیاست سے الگ ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من ساس نفسہ ادرک السیاسہ، جو انسان اپنی ذات کی اور اپنے نفس کی تدبیر کر لے، اس نے گویا کہ سیاست کو پا لیا ہے۔ تو جیسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سیاست کا دخل صرف امور مملکت میں ہی نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کی اپنی زندگی کے تمام مجالات میں سیاست دخیل ہے۔ یہ بڑا قیمتی جملہ ہے۔ فَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَى السِّيَاسَةِ فی ادارت شؤون حیاتہ، تو جب انسان کی اپنی ذات اور اس کے نفس میں سیاست دخیل ہے تو پھر کہہ رہے ہیں کہ فَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَى السِّيَاسَةِ فی ادارت شؤون حیاتہ، تو پھر ہر انسان اپنی زندگی کے حالات کو ادارہ کرنے میں سیاست کی طرف محتاج ہے۔ اس کا مطلب ہے پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ دین اسلام اس کے بارے میں کوئی بات ہی نہ کرے اور سیاست کو آپ دین سے الگ کر دیں۔ وَمِنْ هُنَا قُلْنَا إِنَّ السِّيَاسَةَ فِي مَعْنَاهَا الْوَاسِعِ، اور یہاں سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ سیاست اپنے وسیع تر معانی میں ادارت البلاد والعباد، لوگوں اور سلطنت کے امور کو ادارہ کرنے کا نام سیاست ہے۔ سیاست کی ایک دوسری تعریف بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ معنی السیاست ادارت شؤون البلاد وتدبیر امور العباد بما یصلحهم، کہ سیاست شہروں اور لوگوں کے امور کی تدبیر کا نام ہے، اس طرح سے کہ ان کی اصلاح کی جائے۔ اور اسی طرح سے برادران گرامی، سیاست کے دینی سیاست البتہ ایک شیطانی سیاست ہے، ایک دینی سیاست ہے، ایک شیطانی سیاست ہے، ایک قرآنی سیاست ہے، ایک شیطانی سیاست ہے، ایک دین اسلام کی سیاست ہے۔ چونکہ سیاست کا مطلب، میں ایک تیسری مرتبہ پھر عرض کر دوں کہ مملکت کے امور کو چلانے کی تدبیر، یہ سیاست کا مطلب ہے۔ دین اسلام یہ تو چاہتا ہو کہ ایک اسلامی مملکت قائم ہو، لیکن ہمارے پاس اسلامی مملکت کے چلانے کا کوئی نظام نہیں ہے، اس کی کوئی تدبیر ہمارے پاس نہیں ہے، وہ ہم جا کے مغرب سے لے لیں گے۔ جیسا کہ کچھ لوگوں کا، کچھ مفکرین کا یہ خیال ہے کہ یہ نظام جو ہے جمہوریت کا، یہ ہمیں مغرب نے دیا ہے اور یہ مغرب کا احسان ہے، باقی ایجادات کے ساتھ ساتھ یہ احسان بھی مغرب نے فرمایا ہے کہ اس نے ہمیں ایک سیاسی نظام دے دیا ہے کہ ہمیں کس طرح سے اپنے نمائندوں کو الیکٹ کرنا ہے اور کس طرح سے ووٹنگ کرنی ہے اور کس طرح سے پولنگ کرنی ہے۔ یہ مسلمانوں سے تو بیچاروں سے 1400 سال میں ہو ہی نہیں سکا ہے۔ اس سیاسی نظام کے موضوع پر 4 سطریں ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ 4 لفظ ہیں جو امام حسین علیہ السلام نے، کوفہ والوں نے جو خط لکھا تھا امام کو، اس کے جواب میں امام حسین علیہ السلام نے اہل کوفہ کو خط کا جواب دیا، اور اس خط کے جواب میں پورا دین اسلام کا سیاسی نظام بیان کر دیا۔ وہ امام حسین علیہ السلام کا مختصر ترین خط میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، جو انہوں نے کوفہ والوں کے خطوط کے جواب میں لکھا۔ فرماتے ہیں، فَلَعَمْرِي، مجھے اپنی زندگی کی قسم ہے، مل امام الا العامل بالکتاب، ایک اسلامی حکومت کا رہنما، ایک اسلامی حکومت کا امام اور حکمران نہیں ہو سکتا مگر وہ جو اللہ کی کتاب پر خود عمل کرنے والا ہو، والآخذ بالقسط، اور عدل و انصاف کے نظام کو اس معاشرے میں رائج کرنے والا ہو، والدائن بالحق، اور دین حق کو قائم کرنے والا ہو، والحابس نفسہ علی ذات اللہ، اور اللہ کی ذات کی خاطر اپنی خواہشات نفسانی کو اپنی ذات سے الگ کر کے دور پھینک دینے والا ہو، حبس نفس کرنے والا ہو، یعنی وہ اپنی خواہش پہ جو کنٹرول، اپنی نفسانی خواہشات پہ اور نفس امارہ پہ جو کنٹرول رکھتا ہو، اور اپنی نفسانی خواہشات پہ جو کنٹرول رکھتا ہو اللہ کی ذات کی خاطر، تو وہ ایک دینی معاشرے کا اور دینی مملکت کا سربراہ ہو سکتا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں والسلام، یعنی امام کا خط ختم ہو گیا۔
جہاں تک انتخاب کا تعلق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں، یعنی جمعرات کو جب آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی اور بیماری تھوڑی سی شدید ہوئی، تو اس میں وہ واقعہ کرتاس آپ سب نے سن رکھا ہے۔ میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں صرف 4 حوالے آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی شرح جو ابن حجر عسقلانی نے لکھی ہے، یہ مشہور ترین شرح ہے یہ صحیح بخاری کی، فتح الباری، اس کی عبارت میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ ابن حجر عسقلانی بخاری شریف کی شرح میں ارشاد فرما رہے ہیں، بل اراد ان ينص على اسام الخلفاء بعده حتى لا يقع بینہم الاختلاف۔ میں غامدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ ابن حجر عسقلانی کی یہ فتح الباری اٹھا کے ذرا اس عبارت کا ایک مرتبہ پھر، اور سے پہلے بھی یقیناً انہوں نے کیا ہوگا، ایک مرتبہ پھر سے اس کا مطالعہ فرمائیں، اور اسی طرح سے دیگر اسلام کے مفکرین کی خدمت میں یہ التجا کروں گا وہ ذرا اس کو غور سے پڑھ لیں۔ فرما رہے ہیں کہ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ اپنے بعد آنے والے خلفاء پر نص کر دیں، ان کے نام لکھ کر دے دیں، حتیٰ لا یقع بینہم الاختلاف، تاکہ مسلمانوں کے درمیان اس خلافت کے موضوع پہ اور اس امامت کے موضوع پہ کسی قسم کا اختلاف بعد میں پیدا نہ ہو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد۔ یہاں پہ بہت قابل غور ایک لفظ ہے کہ ارادہ ان ينص، کہ نص کر دیں، نبی کریم نے ارادہ کیا کہ میں نص کر دیتا ہوں علی اسام الخلفاء بعدہ، اپنے خلفاء کے ناموں کی نص کر دیتا ہوں۔ تو وہ شورا کہاں گئی پھر؟ اگر نبی کریم کا یہ ارادہ ہے بقول ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں، تو پھر تو قرآن مجید کی سورہ شورا کی بھی کچھ اور تفسیر کرنا پڑے گی کہ امرہم شورا بینہم۔ اگر امرہم شورا بینہم کا مطلب یہ جمہوریت ہے، اور امرہم شورا بینہم کا مطلب کہ لا خلافت الا عن مشورۃ المسلمین ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ اسی طرح سے یہ واقعہ کرتاس کی تفسیر کرتے ہیں، یہ شرح ہے شرح عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری، یعنی صحیح بخاری کی شرح ہے عمدۃ القاری، اور اس کی جلد 2 ہے۔ اس کی عبارت بھی آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ جب کاغذ قلم مانگا تو نبی کریم کیا چاہ رہے تھے؟ اراد ان ينص الائمۃ بعدہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ کیا کہ اپنے بعد آنے والے اماموں پر نص کر دیں۔ تو پھر یہاں وہی بیلٹ باکس اور پولنگ بوتھ اور ووٹنگ وغیرہ سب کی نفی ہو رہی ہے کہ نبی کریم تو وہاں یہ فرما رہے ہیں، یہ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری، کہ نص کر دینا چاہتے ہیں نبی کریم اپنے بعد آنے والے ائمہ کے متعلق۔ فَتُرْفَعَ تِلْكَ الْفِتَنُ الْعَظِيمَةُ كَحَرْبِ الْجَمَلِ وَالسِّفِينِ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے بعد آنے والے ائمہ پر نص کر دینا چاہتے ہیں تاکہ ان کے بعد یہ عظیم فتنے کھڑے نہ ہو جائیں، جیسا کہ جنگ جمل کا فتنہ اور جنگ صفین کا فتنہ وغیرہ۔ فرما رہے ہیں کہ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نص کر دینا چاہ رہے تھے۔ یہ عمدۃ القاری ہے، ذرا اس کو بھی اٹھا کے دیکھ لیجیے گا۔ اور اس کے بعد تیسری کتاب جو ہے وہ بھی صحیح بخاری کی شرح ہے، ارشاد الساری فی شرح صحیح بخاری، اس کی جلد اول ہے، النص علی الائمۃ بعدی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ یہ تھا کہ وہ اپنے بعد آنے والے اماموں پر نص کر دینا چاہتے تھے۔ یہ واقعہ کرتاس کی حقیقت جو ارشاد الساری میں بیان ہو رہی ہے، اور اسی طرح سے عمدۃ القاری میں بیان ہو رہی ہے، اور اسی طرح سے فتح الباری میں بیان ہو رہی ہے۔ اور چوتھا حوالہ میں کتاب ہے یوم الاسلام، احمد امین کی لکھی ہوئی ہے، یہ بھی اس میں فرما رہے ہیں وقد اراد النبی الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی مرضہ الذی مات فیہ ان یعین من یلی الامر من بعدہ،
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا اس مرض میں کہ جس مرض میں رسول اللہ کی موت ہو گئی کہ وہ معین فرما دیں، ان یعین من جلی الامر، کہ کون ولی امر بنے، کون خلیفہ اور کون امام بنے من بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اس کو معین کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو پتہ یہ چلا کہ آپ سیاست کو دین سے الگ کرنا چاہ رہے ہیں، جبکہ یہ واقعہ کرتاس بھی یہ بتا رہا ہے کہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں اور آخری لمحات تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش یہ رہی ہے کہ اپنی امت کو ایک سیاسی نظام دے کر جائیں. تو آپ کس طرح سے سیاست کو دین سے الگ کر سکتے ہیں؟ یہ واقعہ کرتاس کس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ یقیناً برادران گرامی اسی چیز کی اس طرف اشارہ کر رہا ہے جس کی وضاحت یہ فتح الباری میں ہے اور عمدۃ القاری میں ہے، اور یہ ساری کتابیں جو آپ کے سامنے میں نے گنوائی ہیں ان تمام کتابوں میں. اور صرف یہی نہیں ہے، اور بہت سے حوالے ہیں بہت سی کتابوں میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمانا چاہ رہے تھے. یعنی ایک سیاسی نظام، ایک سیاسی رہنما پوری امت مسلمہ کو نبی کریم معین کر کے دینا چاہتے تھے. اور ایک آدمی نہیں، خلفاء میرے بعد میرے خلفاء جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارادہ تھا. تو عزیزان گرامی اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو زندگی کے آخری ایام تک دین اور سیاست دونوں کو اکٹھے لے کے چل رہے ہیں، جبکہ ہمارے مفکرین دین کو سیاست سے الگ کر رہے ہیں اور سیاست کو دین سے الگ کر رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے. اگر تھوڑا سا اس پہ سوچیں، غور کریں، فکر کریں اور تھوڑی سوچ و بچار کریں تو شاید بات ان کی سمجھ میں آ جائے، قرآن مجید کے حوالے سے بھی سمجھ میں آ جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی اور ان کی سیرت سے بھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.